تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم، شرط انصاف ہے صاحب الطاف امیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ ہم شکوہ کی ایکسپلینیشن کر رہے ہیں۔ پچھلے کلپ میں ہم نے شکوہ کے پہلے دو بند ایکسپلین کیے اور ہم نے دیکھا کہ وہ ایک طرح سے پرولوگ کا کام کرتے ہیں، ایک طرح سے انٹروڈکشن ہے، ایک طرح سے مقدمہ ہے اس پوری نظم کا کہ اقبال یہ شکوہ کیوں کرنے لگا ہے اللہ کے حضور۔ اور اب ہم اپنی ڈویژن کے حساب سے اگلے 11 بند کریں گے شکوہ کے، جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اقبال نے امت مسلمہ کے کارنامے بیان کیے ہیں۔ اور یہ خاص پوائنٹ ہے اقبال کا کہ وہ اپنا کنیکشن اپنے پاس سے یعنی امت مسلمہ کے پاس سے کبھی بریک نہیں ہونے دیتا۔ وہ اپنے اسلاف سے جو نسبت رکھتا ہے اس کو وہ جا بجا ایکسپلین بھی کرتا ہے، اور وہ آج کل کے دور حاضر کے مسلمانوں سے چاہتا بھی یہی ہے کہ وہ اس کو اپنی قندیل راہ رکھیں، اپنے لیے لیمپ بنائیں، اپنے لیے ایک مائل سٹون رکھیں کہ ہم نے جس طرح اچیومنٹس پہلے کی تھیں وہ اچیومنٹس دوبارہ بھی کی جا سکتی ہیں اور دوبارہ بھی وہ عروج حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو خیر، ان 11 بندوں میں ہم دیکھیں گے کہ اقبال ایکسپلین کرے گا رائٹ فرام دا سٹارٹ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات سے لے کر خلفائے راشدین، اور اس کے بعد چاہے مسلم امپیریلزم کا دور آیا لیکن اس کے اندر سے بھی جو چیدہ امپورٹنٹ واقعات ہیں جو کہ فیدر ان دا کیپ ہیں، جو میڈل آن دا چیسٹ ہیں اس امت کے لیے، اور امپورٹنٹ اچیومنٹس ہیں، ان کا ذکر کرے گا۔ تو ہم ان 11 بندوں کو اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ اقبال کہہ رہا ہے شکوہ میں تیسرا بند آنورڈز، تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم، شرط انصاف ہے صاحب الطاف امیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی۔ تو یہ کوشچن مارک پہ وہ ختم کر رہا ہے اس بات کو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ازل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری ذات ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات جو کہ سرٹن کرنا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر آج کل کے دور میں جب فتنہ ایتھیزم کا جو ہے وہ بڑے عروج پہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اسٹرانومرز، بڑے بڑے سائنٹسٹ، ایون ویسٹرن کنٹریز میں جو کہ سو کالڈ کرسچن کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی وہ ایتھیزم کی طرف چلے گئے ہیں۔ اور جس طرح اسٹیفن ہاکنگز کا ایک مشہور کال ہے کہ جی دیر از نو پلیس آف گاڈ ان دس یونیورس، تو وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے تو پوری یونیورس کو چھان مارا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ایک ڈائٹی ہے، ایک بینگ ہے اتنی بڑی جو اس کا افیکٹ ہے پوری یونیورس کو کنٹرول کرتی ہے، تو اس کی تو ہمیں اسپیس اور وہ میٹیریل باڈی ہمیں کہیں نہیں ملی۔ تو یہ ایک ایتھیزم کا ایک فتنہ ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال کے ہاں کبھی بھی آپ کو اس کی خوشبو یا اس کی بدبو تک بھی نہیں آئے گی۔ He would not even go near to this۔ اب شکوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کر رہا ہے لیکن اس کا ایک ادب کا اور ایک اپنی بندگی کا رشتہ قائم رہے گا اس پورے شکوے کے دوران بھی۔ تو کہتا ہے کہ موجود تو تیری ذات ازل سے ہی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیکن وہ اس طرح تھی کہ چمن میں پھول تو تھا لیکن اس چمن میں ہوا نہیں تھی۔ وہ خوشبو بکھیرنے والی طاقت تو ہوا میں ہی ہوتی ہے، اگر ہوا چلے گی تو پھول کی خوشبو بکھرے گی باغ میں۔ اقبال کہتا ہے کہ شرط انصاف ہے صاحب الطاف امیم۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس طرح وہ ایڈریس کر رہا ہے، صاحب الطاف امیم۔ امیم یعنی کہ کامن، بہت کامن جو کوئی چیز ہوتی ہے، یہ صفت ہے عربی کی امیم، جس طرح رحیم ہوتی ہے، جس طرح کریم ہوتی ہے۔ تو الطاف امیم یعنی ایک ایسا صاحب جس کی جو صفت ہو ہر کسی پہ رحم کرنے کی، ہر کسی پہ
الطاف کرنے کی، مہربانی کرنے کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کس طرح بوئے گل پھیلتی اگر ہوتی نہ نسیم. تیری خوشبو اور تیری توحید کی یہ خوشبو پوری دنیا میں کس طرح پھیلتی اگر ہم اس نسیم کا کام نہ کرتے، یعنی امت مسلمہ وہ کام نہ کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی ود ان 2 years 2 مائٹی امپائرز کو ٹیک آن کر لیا. تو وہ کس لیے کیا؟ وہ آگے آئے گا اس کے اوپر. تو کہتا ہے کہ ہم کو تو یہ جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ ہم کوئی دیوانے تو نہیں تھے کہ ان بڑی بڑی امپائرز کے ساتھ ٹکرتے اور مرتے اور مارتے. ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر. یعنی کہ کعبے کے اندر 360 بت ہیں، اور کعبے کے اراؤنڈ جو بڑی ویلیز ہیں اس کے اندر لات بھی ہے، تو منات بھی ہے، تو عزا بھی ہے، تو یہ پتھروں کے خدا تھے. خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر. یعنی انسان کی جو نظر ہے نا وہ عادی ایسے پیکرے محسوس کی تھی جس کو وہ ٹچ کر سکتا ہو تو وہ اس کو خدا مان سکتا تھا. وہ اندیکھے خدا پر بلیو نہیں کرتا تھا. مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا. یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہی کیا کام. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلب ہم سے پہلے تو تیرے گھر کے اندر بت تھے اور یہی لکڑی کے اور پتھروں کے بنے ہوئے خدا تھے. بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی ترانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی. یعنی سلجوق بھی تھے یہاں پہ، ترانی بھی تھے، چین میں سوئے ہوئے تھے لوگ نشہ کر کے، اور ایران میں ساسانی امپائر تھی جو لاسٹ امپائر تھی جب مسلمانوں نے ٹیک اوور کیا ہے پرشیا کو. اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، یہاں گریکس بھی تھے. اسی دنیا میں یہودی بھی تھے، نصرانی بھی، اور ادھر کرسچنز بھی تھے اور یہودی بھی تھے. پر تیرے نام پر تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے. اب اس کے اندر وہ پورا فلسافیکل جو ریزننگ ہے وہ دے رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک طرف رومن امپائر تھی، ایک طرف بیزنٹائن امپائر تھی، ایک طرف پرشین کنگز تھے اور جن میں رتلس قسم کی بادشاہت تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آلٹرنیٹ سسٹم دیا وہ کوئی نہ رومنز کی کاپی تھا نہ ساسانی اور پرشین امپائر کی. وہ بعد میں ملوکیت آئی لیکن جو اصل سسٹم تھا وہ تو پھر تیرے نام پر تلوار اٹھائی گئی، تیرے نام پر ریاست قائم کی گئی، تیرے نام پر سیاست کی گئی، تیرے نام توحید کے نام پر پھر پورے عربین پیننسولا کو فتح کیا گیا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے اسلام نکلا اور پھر پورے تینوں بر اعظموں تک پھیلا. تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. تو یہ وہ سارا جو مسلم کانکوسٹ کا ٹائم ہے جس میں مسلمان اسپین تک گئے، اوپر ساؤتھ آف یورپ تک پہنچ گئے، ساؤتھ آف فرانس تک پہنچ گئے، ساؤتھ ایشیا تک آ گئے، مڈل ایسٹ تک چلے گئے، سینٹرل ایشیا تک چلے گئے، پورا افریقہ آلموسٹ کانکر کر لیا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم تو کسی بادشاہ کے سامنے ہم نے اس کی بادشاہت سے ہم امپریس نہیں ہوئے، نہ کسی جہاندار کی او سے ہمارا جو ڈراپ ہوا، نہ کبھی ہم صحراؤں کی تپش سے پریشان ہوئے افریقہ کے، نہ کبھی ہم یورپ کی جو ونٹر تھی اس سے پریشان ہوئے. ہم نے تو کلیساؤں سے لے کے افریقہ کے صحراؤں تک ہر جگہ پہ اذانیں دی اور تیری توحید کا بلند کیا نام. ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے. یعنی یہ سارا کچھ ہم دولت کے لیے کر رہے تھے، ہم تو تیری توحید کے لیے کر رہے تھے. قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، اگر یہ اپنی قوم جو ہوتی جو مال اور زر پر مرتی تو بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی. یعنی کہ ہم پھر بتوں کی بھی ہم بھی بت بیچنا شروع کر دیتے اور پروفٹ کماتے. ہم نے تو تمام بت توڑے، عرب کے بت توڑے، افریقہ کے بت توڑے، ہند کے بت توڑے. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو ہم بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. یعنی وہ اقبال ان دو بند کو اگر آپ سمرائز کریں تو وہ یہی کہہ رہا ہے جس طرح وہ طارق کی دعا میں کہتا ہے کہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی،
دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب شے ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کہ ہم نے تو کشور کشائی کے لیے نہیں کیا، ہم نے اپنی گلوری کے لیے نہیں کیا، ہم نے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیری توحید کے لیے کیا جو بھی کچھ کیا۔ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے۔ اب یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور اس کے بعد کے واقعات ہیں، اور اگر آپ نے وہ پڑھا ہے تو پھر آپ کو اور مزہ آئے گا اس ردم کا اور اس تھرلنگ پوئٹری کا، کہ در خیبر کس نے اکھاڑا۔ حضرت علی کا مشہور واقعہ، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، اور اس کے بعد پھر مولا علی نے خیبر کا در اکھاڑا ہے، اور وہ مشہور رجز جو انہوں نے پڑھا جب خیبر کے ایک مشہور پہلوان سے ان کا مقابلہ ہوا، جو شروع ہوتا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے، جب مرحب کا انہوں نے مقابلہ کیا۔ خیر، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے۔ اب یہ کانسٹینٹی نوپل کی فتح پہ جو سلطان محمد II، سلطان فاتح جس کو کہتے ہیں، جس نے 20-21 سال میں کانسٹینٹی نوپل کو فتح کیا، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایران کو۔ کون تھا جس نے آتش کدائے ایران کو ٹھنڈا کیا؟ یعنی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے سیدنا خالد بن ولید کو انلیش کیا ہے، اور وہ پہلی بیٹل آف چینز اور مشہور بیٹل آف چین، جنگ سلاسل، جس میں پرشینز نے اپنے آپ کو چین سے باندھ لیا تھا اور حضرت خالد بن ولید نے ان کو نیست و نابود کر دیا، اور پھر وہاں سے ان کو بھیجا گیا بیزنٹائن امپائر کی طرف یرموک کے لیے۔ تو خیر، وہ آتش کدہ ایران جو اصل میں ٹھنڈا ہوا وہ تو پھر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جا کے ٹھنڈا ہوا، جب پورا ایران فتح کیا گیا اور پرشین امپائر کو ختم کیا گیا۔ تو یہ آتش کدہ اس کی طرف بھی سیملی ہو سکتی ہے، اور آتش کدہ خود بھی جو ایران کا جو سسانی امپائر تھی، وہ ان کا جو مذہب تھا وہ زوریسٹرین ریلیجن تھا، وہ فائر ورشپرز تھے، تو ان کی فائر جلتی تھی جو 1500 سال کی روایتوں میں آتا ہے، 1200 سال سے لگاتار چل رہی تھی فائر ٹیمپلز میں، بڑے بڑے فائر ٹیمپلز ہیں، لیکن ایک بڑا فائر ٹیمپل تھا جس میں 1500 سال سے آگ جل رہی تھی بڑی، اور وہ فائنلی بجھائی گئی۔ اور کئی روایات میں آتا ہے کہ درمیان میں وہ بجھی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ آٹومیٹکلی بجھی، لیکن پھر اس کو دوبارہ جلایا گیا، لیکن اس کو کمپلیٹ ختم کیا گیا پھر جب فتح ایران ہوا ہے۔ تو وہ کہہ رہے کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایران کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو۔ یزداں پرشین میں اللہ کو کہتے ہیں، تو وہ تذکرہ یزداں کو پھر کس نے زندہ کیا؟ اس سے پہلے تو پھر فائر کی ورشپ ہو رہی تھی۔ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیری لیے زحمت کشے پیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاں دار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم لوگوں کی وجہ سے ہوا۔ وہ اب کریڈٹ دے رہا ہے، ہم سے مراد وہ اپنے آپ کی طرف لے کے جا رہا ہے بات، لیکن اگر غور کریں، انٹروسپیکشن کریں نا، تو وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے ذرا سوچو کہ تم میں وہ یہ تم ہو کس گیلیکسی کے ٹوٹا ہوا ستارہ ہو تم، کہ وہ کدھر تھے اور تم کدھر ہو، انہوں نے کیا کیا توحید کے لیے اور تم نے کیا کیا۔ یہ انٹروسپیکشن ہر بندہ کر سکتا ہے کہ کیا ہم وہ کر رہے ہیں، اور دوسرا وہ آبویسلی شکوہ بھی کر رہا ہے کہ اللہ ہم انہی کی اولادوں میں سے ہیں اور اب دیکھ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے۔ کون تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ان کے لیے یہ جتنے بت پرست تھے اور بت فروش تھے وہ ڈرے ہوئے رہتے تھے، جن کی وجہ سے منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ اب یہ محمود، سلطان محمود کی بات ہو رہی ہے، اور ایاز اس کا بڑا پسندیدہ غلام تھا جس کو بعد میں اس نے گورنر بھی بنایا۔ یہ محمود و ایاز کا بہت جگہ ذکر اقبال نے کیا ہوا ہے، اور اس کو بہت غلط مس انٹرپریٹ بھی کیا گیا۔ یہ خیر اس وقت کی بحث نہیں ہے، لیکن وہ ایک کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ بادشاہ بھی اسی لائن میں کھڑا ہو گیا، اور جس طرح تو نے حکم دیا ہوا ہے کہ سارے اکٹھے میری حضور میں پہنچیں، تو پھر بادشاہ اور غلام کا ہم نے فرق نہیں دیکھا، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔
محفل کون و مقام سحر و شام پھرے. وہ کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تو پھر یہ کون و مقام اس دنیا کے ایک ایک چپے میں پھر ہم صبح بھی گئے شام بھی گئے, ہم نے نہیں دیکھا کہ صبح ہوئی ہے یا شام ہوئی ہے. میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے, یعنی جس طرح ایک محفل کے اندر جام ہوتا ہے اور اس کو روٹیٹ کیا جاتا ہے پینے والوں کے اندر, کوئی ایک پیتا ہے پھر دوسرا پیتا ہے پھر تیسرا پیتا ہے, تو ہم اس طرح صفت جام, ہم اس جام کی طرح میں توحید کی شراب لے کے, یعنی توحید کی شراب لے کے ہم اس پوری دنیا میں صفت جام پھرے. کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے, پہاڑوں میں بھی گئے, دشت میں بھی گئے, صحراؤں میں بھی گئے, اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے. یعنی پھر ہم نے جو کرنا تھا کر دیا. کانسٹینٹینوپل کتنی لگے رہے, جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تب سے ہی شروع ہو گئی تھی جانی فوجیں, اور پھر 15ویں صدی کے درمیان میں جا کے سلطان فاتح نے پھر کر ہی لیا. دشت تو دشت ہیں, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اب یہ تھوڑا سا ایگزیجریشن ہے یہاں پہ, لیکن یہ ایک واقعہ بھی آتا ہے ہسٹری میں کہ بنو امیہ کے دور میں ایک جنرل تھے ان کے, جب انہوں نے نارتھ آف افریقہ سارا فتح کر لیا تو بحر ظلمات جو بیسکلی اٹلانٹک اوشن ہے جس کو بحر اوکیانوس بھی کہتے ہیں, تو وہ جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ تو پھر اسے آگے زمین نہیں تھی اور دور دور تک سمندر ہی تھا, تو انہوں نے سمبولکلی اپنے گھوڑے اندر پانی میں ڈال دیے اور کہا کہ جی اگر اس سے آگے بھی لینڈ ہوتی تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس سے آگے بھی جاتے. تو خیر وہ تو پھر بہت بعد میں نارتھ امریکہ ڈسکور ہوا, واسکو ڈی گاما اور وہ باقی ساری چیزیں آپ کو پتہ ہی ہے ہسٹری. لیکن یہ اٹلانٹک اوشن کیونکہ بہت بڑا ہے, اس کو بحر ظلمات کہتے ہیں. اکثر لوگ اس کو ڈیڈ سی یا بلیک سی کے ساتھ کنفیوز کر دیتے ہیں. وہ بحر اسود کے نام سے جانا جاتا ہے. بحر ظلمات اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ بڑا رف سی ہے اٹلانٹک. آپ کو پتہ ہے ٹائٹینک بھی اسی اٹلانٹک میں تقریباً 700 میل شارٹ آف نارتھ امریکہ ڈوبا ہوا ہے, اور بہت بڑی بڑی کریوسز ہیں, بڑا ڈیپ اوشن ہے یہ, اور یہاں پہ رف بھی ہو جاتا ہے, پھر سردیوں میں ڈینجرس بھی ہو جاتا ہے بیکاز اس میں آئس برگز آ جاتے ہیں اوپر سے پول سے. تو یہ بڑا ڈینجرس ہوتا تھا اس زمانے میں اس کو ٹریول کرنا, اسی وجہ سے نہیں ٹریول کیا جا سکا. بہت عرصے کے بعد امریکہ ڈسکور ہوا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے تو بحر ظلمات میں گھوڑے ڈال دیے تھے, آگے لینڈ نہیں تھی اس وقت, ورنہ ہم وہ بھی فتح کر لیتے. پھر جو ہم نے کلاسیفیکیشن کی ہے ان 11 بندوں کی, اس کا آخری بند ہم کرنے لگے ہیں کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے. کہ یہ جو باطل کو ہم نے صفحہ دہر سے مٹایا ہے, یہ تیرے کعبے تک پہنچا ہوا تھا وہ باطل, نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے. اور یہ نون ہسٹری ہے, ہیومن ہسٹری ہے کہ جی غلامی کے اگینسٹ جو پہلی وائس بلند کی گئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو سردار بنایا ہے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم تو ان کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں. ہی واز اے سلیو, ہی واز اے بورن سلیو امیہ بن خلف کے, اور ان کے پیٹ میں مروڑ ہی سرداروں کی اس وجہ سے پڑتا تھا قریش کے کہ یہ کیا کیا اس بندے نے کہ ہمارے غلام کو ہمارا سردار بنا دیا. لوگ سیدنا بلال کہا کرتے تھے اس زمانے میں بھی, یعنی ہمارے آقا بلال, سیدنا یعنی ہمارے سردار. تو وہ کہتے, وہ عرب جو ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی بات, اسی لیے تو آپ کے خلاف ہوئے تھے کہ یہ ہمارے غلاموں کو اس نے ہمارے سر پہ بٹھا دیا لا کے. نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے, تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں, ہم وفادار نہیں, تو بھی تو دلدار نہیں. تو یہاں پہ اب شکوہ سٹارٹ ہونے والا ہے. اگلے بند میں ہمیں دیکھیں گے ہم کہ اب وہ انٹینسٹی بڑھے گی. یہ تو ساری اس نے پچھلی کہانی بتائی ہے, وہ اب اپنی حالت زار کا ذکر کرے گا. لیکن اس کے اندر اگین میں آپ کو 2 چیزیں بتاؤں, وہ ضرور یاد رکھیے گا. لوگوں نے اقبال کو اس وقت بھی لیبل کر دیا, اور آج تک بھی جو نہیں سمجھے وہ اقبال کو لیبل کرتے ہیں. یہ کوئی اس نے بے ادبی اس طرح تو نہیں کی ہے جس طرح ہم سمجھتے ہیں. اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخی بھی نہیں کی. اس نے ایک شکوہ دیا ہے جو کہ کبھی نہ کبھی انڈیویجولی بھی جب ہم کسی چیز سے محروم ہوتے ہیں اور کلیکٹیولی بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتے ہیں, اس نے صرف اس شکوے کو زبان دی ہے اور پھر اس شکوے کا جواب بھی دیا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ خالی شکوہ کر کے چھوڑ دیا. تو ہم یہ دیکھیں گے, یہ تمام آنسرز ہمیں ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اقبال کا شکوہ کمپلیٹ کریں گے, اور پھر انشاءاللہ جواب تک پہنچیں گے اس کے. ابھی کے لیے اتنا کافی. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.